اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا ماہ ذی حج کا آغاز جس مناسبت سے آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں کہ نہایت ہی بابرکت ایام ہیں 10 اول ذی حجہ کے، لہٰذا ان ایام میں جو ہے وہ انسان یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 68 اور صفحہ نمبر 221 پر جو روایت بیان کی ہے کہ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، کہ بے شک تمہارے پروردگار کے لیے ایام دہر میں کچھ ایسے نفحات ہیں، الا فتعرضوا لها، کہ تم آگاہ ہو جاؤ اور ان نفحات کی راہ میں خود کو قرار دو۔ یعنی تم اگر ان ایام میں ان نفحات الہیہ کی راہ میں آ جاؤ تو یہ نسیم ملائم ہوائیں جو اللہ کی رحمت کے جھرونکے ہیں، اگر تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں تو یقیناً تم سعادت عظمیٰ کے درجے پر فائز ہو جاؤ گے۔ الا فتعرضوا لها، یعنی ان نفحات الہیہ کی راہ میں واقع ہونا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا یہ وظیفہ ہے کہ تم اس راہ پر جا کر کھڑے ہو جس راہ پر اللہ کی جو ہے وہ ہواؤں کے جھرونکے چل رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ یہاں ہوائے معنوی کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا یہ ایام جو ماہ ذی حج کے ایام ہیں نہایت ہی بابرکت ایام ہیں۔ ایک طرف تو یہاں کچھ ایسی مناسبتیں ہیں کہ جن مناسبتوں کو انسان مد نظر رکھے، مثلا اول ذی حج کو امیر المؤمنین اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی خانہ آبادی کا جو ہے وہ موقع ہے اور دن ہے، مؤمنین کے لیے مسرت کا باعث ہے۔ اور دوسری طرف انسان دیکھتا ہے تو امام محمد تقی، امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی رات اور شہادت کا دن ایک بیان ہوا کہ آخر سفر ہے، یعنی 29 کا اگر مہینہ ہے تو 29 ذی قعد، اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 ذی قعد کو امام جواد کی شہادت ہے۔ لیکن ایک روایت میں 6 ذی حج کو بھی امام کی شہادت بیان ہوئی ہے، پس یہ ایک اعتبار سے سوگواری کا دن ہے مؤمنین کے لیے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 7 ذی حج حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، لہٰذا یہ بھی سوگواری کا دن ہے۔ 8 ذی حج کو حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مکہ سے عراق کی طرف ہجرت کرتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے یہ بھی سوگواری کا دن ہے۔ اور دوسری طرف ہم کوفہ کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں تو 8 ہی ذی حج کو مسلم بن عقیل نے قیام کیا کوفہ میں، اور مسلم ابن عقیل کی جو مظلومیت کے ایام ہیں وہ انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں اور انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف 9 ذی حج کا دن ہے جس میں مسلم ابن عقیل اور ہانی بن عروہ کی کوفہ میں شہادت ہوتی ہے، نہایت ہی حزن و ملال کا دن ہے۔ 10 ذی حج عید قربان کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ پھر ہم عزیزان محترم دیکھتے ہیں کہ 14 ذی حج کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق ہدیے میں دے دیا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ بس یہ بھی اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اور مؤمنین کے لیے بطور خاص ایک خوشی کا دن ہے کہ درواقع رسول خدا نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فاطمہ زہرا کو ان کا حق دے دیا، جو بعد میں مسلمانوں نے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سے چھین لیا۔ رسول خدا کے اس عطا کے بعد 3 سال یہ فدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں رہا، اور اس ملکیت کو فاطمہ زہرا سے چھیننا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں تھا۔ ملک فاطمہ تھا، سند تھی فاطمہ زہرا کے پاس، یہ میراث کا حصہ ہی نہیں تھا۔ یہ خواہ ایک جھگڑا بنا دیا گیا معاشرے میں کہ میراث پیغمبر سے فاطمہ محروم ہے، فاطمہ کو میراث پیغمبر سے محروم کیا گیا۔ نہیں عزیزان محترم، وہ میراث کا حصہ ہی نہیں تھا، وہ اللہ کے حکم پر فاطمہ زہرا کو رسول خدا نے دے دیا تھا، عطا کر دیا تھا، اور فاطمہ زہرا کے پاس سند موجود تھی اور اس کے اوپر شہود کے دستخط بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اس پر گواہی دی کہ اللہ کے رسول نے یہ فاطمہ زہرا کو دے دیا۔ لیکن خواہ ایک جھگڑا بنایا گیا کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، ایک جعلی حدیث بنائی گئی اور پھر اس جعلی حدیث کی بحاف پر فاطمہ زہرا سے اس فدق کو چھین لیا گیا،
جو جائز ہی نہیں تھا، اصلاً خلاف تعلیمات اسلام تھا۔ لہٰذا صدیقہ طاہرہ بھی پہلے تو اپنا جو چھینا ہوا مال تھا وہ لینے کے لیے گئی ہیں، لیکن آگے سے معلوم ہو گیا کہ نہیں، مسئلہ ہی فرق کرتا ہے، یہاں اور ہی ایک جو ہے وہ سازش رچی گئی ہے اور بنی گئی ہے، اور اسے میراث پیغمبر کے نام پر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ازواج پیغمبر کو میراث دی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بیت میں دفن ہے وہ بھی میراث کا حصہ تصور کیا گیا ہے، اور اس مکان کو بھی مکان جو ہے وہ ارث پیغمبر کے طور پر زوجہ پیغمبر کو دیا گیا، اور اس نے اپنی ملکیت میں جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد خاک کیا۔ اگر یہی قانون لاگو تھا کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے تو ازواج کو بھی میراث نہیں ملنی چاہیے تھی، ازواج کو بھی وہاں سے باہر نکال دینا چاہیے تھا، بے دخل کر دینا چاہیے تھا۔ اصلاً رسول خدا وہاں دفن ہی نہیں ہو سکتے تھے اس مقام پر، کیوں؟ چونکہ وہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، ان اموال کو فروخت کر کے اس کا جو کچھ بھی حاصل ہوتا تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دینا چاہیے تھا۔ اگر قاعدہ ہے تو قاعدہ ایک طرح سے پھر جاری ہو، تمام ازواج کو رسول خدا کی میراث سے محروم کیا جائے، تمام رشتہ داروں کو محروم کر دیا جائے، جو کسی کے پاس ہے سب اس سے واپس لے لیا جائے، لیکن نہیں، یہ صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر یہ قانون کو جاری کیا گیا کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، جبکہ یہ قانون اور یہ فارمولہ جو بنایا گیا صریح قرآن مجید کے خلاف ہے، قرآن مجید کی آیات کی نفی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک الگ موضوع ہے، فدق پر کبھی گفتگو ہو تو ان موضوعات کو وہاں زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ 18 ذی الحج غدیر کا دن ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خلافت و ولایت کا اعلان کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لہٰذا وہ دین اپنی جگہ پر ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت مقام ہے، بہت فضیلت ہے اس غدیر کے دن کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 22 ذی الحج حضرت میثم تمار علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور یہ بھی مؤمنین کے لیے ایک حزن کا دن ہے، غم کا دن ہے کہ امیر المومنین کے ایک ایسے سچے وفادار صحابی کہ جو اپنی آخری سانس تک امیر المومنین کے ساتھ وفا کرتے رہے، امیر المومنین کے ساتھ اپنی وفاداری میں انہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی امیر المومنین کی محبت پر نچھاور کر دیا۔ تو ایک طرف سے مومنین کے لیے یہ درس ہے کہ مومنین اس سے سبق سیکھے کہ میثم تمار جیسی وفا، میثم تمار جیسی جو ہے وہ ایمان، اور میثم تمار جیسا جو ایک جذبہ ہے وہ ہر مومن کے اندر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق۔ اور یہ ایام در واقع ہمیں انہی باتوں کی جو ہے وہ درس دیتے ہیں، انہی باتوں کی طرف متوجہ کرواتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 24 ذی حج کا دن ہے، اور نجران کے مسیحیوں کے اوپر جو ہے وہ اسلام کی فتح ہوئی ہے اصحاب کسا کے توسط سے، اور مباہلے کا دن ہے، ایک بابرکت دن ہے، نہایت ہی عظیم دن ہے۔ اور ایک طرف مسلمان مومن شیعیان حیدر کرار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور پنجتن پاک کی جو محبت میں اس مباہلے کی عید مناتے ہیں، دوسری طرف اعمال کو بھی انجام دیتے ہیں۔ اور 24 ذی حج کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے وہ زکوٰۃ دی حالت رقوع میں۔ یہ تمام ایام اور تمام مناسبتیں جو عمدہ بہت ہی اہم مناسبتیں آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کی، جو اس ماہ ذی حج سے تعلق رکھتی ہیں، دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو، ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذی حج سے متعلق گفتگو ابھی جاری ہے، آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔